ان کو واضح طور پر پیغام دینا چاہیے کہ اپنی پوری سیاست کی فکر کرو. ہم نے آپ کی پوری سیاست کو لپیٹ دیا ہے, آپ کے بیانیے کو زمین بوس کر دیا ہے. تم حادثات کا فائدہ اٹھاؤ گے, لیکن حادثات کا فائدہ 2 یا 3 دن سے زیادہ نہیں ہوا کرتا. پنجاب کے بارے میں سوچو کہ وہ کتنے دنوں کی حکومت ہوگی, اس کی زندگی کتنے دن کی ہے, اس کے بارے میں غور کرو. تم نے ہمیشہ سیاست کی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ پہ, یا عدلیہ کی سپورٹ پہ, یا صہیونی قوتوں کی سپورٹ پہ, یا ہندوستان کے لوگوں کے چندوں کی سپورٹ پہ, اور پھر ابھی چورن بیچ رہے ہو کہ ہم تو امریکہ کے خلاف. ابھی پتہ چل گیا کہ تمہارا جو بنی گالا کا گھر ابھی نہیں بنا تھا, تو E7 میں جو تمہارا گھر تھا 8 سال تک امریکہ کنسولیٹ جو ہے وہ آپ کے گھر کا کرایہ دیتا رہا, نہیں دیتا رہا جی. تمہیں پالا ان لوگوں نے ہے جی, تمہیں بنایا ان لوگوں نے ہے جی. لہذا پاکستان میں ہماری اس سیاست کے خلاف اعلان جنگ ہے, اور ہم کسی قیمت پر اس بیانیے کو نہ زندہ رہنے دیں گے, نہ پاکستان میں چلنے دیں گے جی. اور جو قوتیں بھی سوچتی ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے, وہ سن لے کہ ہمارا ان کے خلاف اعلان جنگ ہے. حادثات کا فائدہ اٹھانے والے, جس کا بنیادی اپنے نظریے کے کوئی اساس نہیں ہے, وہ بات کرتے ہیں کہ ہم وفاق یوں کر دیں گے اور صوبہ یوں کر دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. یہ جنگ ہم ایک جیت چکے ہیں انشاءاللہ. اس بیانیے کو ہم نے زمین بوس کر دیا ہے. ہم حکومت کر رہے ہیں, اس لیے ہم زیادہ طور پر اس عوامی جو مصروفیات ہوتی ہیں, سیاسی جنگ, جلسے, جلوس وغیرہ, اس کے زیادہ ہم اپنی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ ہیں. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے اس بیانی سے یا مروب ہیں. تو حادثات کا 1-2 دن کا فائدہ اٹھا رہے تھے, وہ بس ختم ہو جاتی ہے بات جی. حامی ہیں آپ JUI کے؟ میرے خیال میں ایسی کوئی خیالات بھی نہیں ہے, اور اس پر ہم نے ابھی تک غور بھی نہیں کیا. کل ہم انشاءاللہ العزیز PDM کا سربراہی اجلاس کر رہے ہیں, اور یہ ساری چیزیں پھر وہاں آپ کی رائے کیا ہوگی اس میں؟ نہیں, میں اس پر کوئی رائے نہیں دے سکتا جی. میری رائے ابھی یہ ایسی معمولی بات نہیں ہے کہ میں سارے راہ جو ہے چلتے چلتے کوئی رائے دے دوں اس کے اوپر. میرے خیال میں عدالتی حوالے سے جو خرابیاں سامنے آ رہی ہیں, اور جس کی وجہ سے ہماری عدلیہ پر اعتماد متاثر ہو رہا ہے بہت سے فیصلوں پر, تو کیونکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے تو فلاں قانون کے مطابق فیصلہ کیا ہے, ہم تو آئین و قانون. اب اگر قانون میں کہیں سقم ہے یا کوئی کمزوری ہے, تو اس حوالے سے قانون سازی کرنا, اس پر ہماری رائے ہے کہ ہو جانی چاہیے. ہو سکتی ہے. اس کے لیے ہم نے اسپیکر صاحب سے کہا ہے کہ آپ دیکھیں, انویسٹیگیٹ کریں, اور اگر کوئی ایسا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ممبر جو ہے وہ کلیئر ہے اس حوالے سے, تو بالکل آپ فیصلہ کریں. وہ ساری چیزیں وہ خود بہتر جانتے ہیں کیا فیصلہ کرنا ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ ان کا ڈومین ہے. میں ذمہ دار آدمی ہوں. میں ایک بات میرے سامنے آئے گی, اور وہ بھی ثناء اللہ صاحب کی لیول پہ نہیں, ان کی پارٹی قیادت کے لیول پہ جب آئے گی تو پھر بات. مجھے نہ چیمہ صاحب کی گفتگو کا علم ہے, نہ مجھے زرداری صاحب کی کسی ایسی بات کا علم ہے, تو انجانے میں کوئی تبصرہ کرنا مناسب نہیں ہے. اٹکپار شکایت ہے, ادارے سے ہمیں شکایت نہیں ہے, لیکن ادارے کے ایک حصہ اس سے ضرور تھوڑے سے ہمارے تحفظات ابھی ہیں. سوائے خیر سگالی کی اور گپ شپ کے, میں نے تو یہ جرت نہیں کی کہ میں ان سے کہوں کہ بھائی آپ یوں کریں. یہ پارٹی کا مسئلہ ہے, آپ کا داخلی مسئلہ ہے. آپ نے دیکھا, میں نے بنو میں ایک بیان دیا, عبدالخیر میں دوسرا بیان دیا, اور اس ہفتے میں آپ اس کے بیانی کو دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ اگر سپریم کورٹ کے ایک فیصلے سے پھر ایک چیز اٹھتی ہے, تو یہ 2 دن کا غبار ہے, پھر بیٹھ جائے گا. اور جو ہم میدان میں آئیں گے اس کے خلاف, تو پہلے بھی ہم نے ان کو زبردست کیا ہے, اور اب بھی زبردست کر دیں گے. کیا ہے یہ, کیا سڑکوں پہ آنے یہ کبھی آپ کہتے ہیں ہمیں خط ہے, تو خط جھوٹا نکلتا ہے. پھر کہتے ہیں مجھے لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں, تو مجھے کون قتل کر رہا ہے. تو میں نے تو یہ بات کہی جلسے میں کہ تمہیں کون قتل کرے گا, کیوں قتل کرے گا, تمہاری حیثیت کیا ہے. اور میں جو پتہ نہیں مناسب ہوگا یا نہیں ہوگا, میں نے کہا تم تنہا اکیلے باہر روڈ پہ آ جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ. اگر تمہیں کتے نے بھی سونگ لیا نا جی, تو میں ذمہ دار ہوں اس کے. جی آج کی سائڈ پہ PDM آئے گی سڑکوں پہ, یہ مشاورت کی باتیں ہیں, مشاورت. پنجاب میں حمزہ حکومت ختم ہونے پر سابق ہو جانے والے صوبائی وزیر داخلہ عطا اللہ تارڑ اب وفاقی کابینہ کا حصہ بن گئے ہیں. عطا تارڑ کو وزیر اعظم کا معاون خصوصی مقرر کر دیا گیا ہے. جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ان کا عہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا. اپنے ٹویٹر پیغام میں عطا اللہ تارڑ نے اہم ذمہ داری دینے پر لیگی قیادت کا شکریہ ادا کیا. لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ میں قیادت کا مشکور ہوں
عہدے پر رہتے ہوئے پارٹی کی مضبوطی کے لیے کام کروں گا۔ واضح رہے کہ حمزہ شہباز کی کابینہ میں عطا تارڑ پنجاب کے وزیر داخلہ کی حیثیت سے ذمہ داریاں سر انجام دے رہے تھے۔ پاکستانی کرنسی مارکیٹ میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافہ برقرار رہا۔ اوپن مارکیٹ میں 4 روپے اضافے کے بعد ڈالر 241 روپے کی بلند ترین سطح کو چھو گیا۔ ذرائع کے مطابق انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی پرواز مزید بلند ہو کر 236 روپے سے متواجد ہو گئی، جبکہ اوپن مارکیٹ میں 241 روپے کی سطح پر آ گئی۔ کاروباری دورانیے کے دوران انٹر بینک میں ڈالر کی قدر ایک موقع پر 237 روپے سے تجاوز کر گئی تھی، تاہم دورانیے کے وسط میں ڈیمانڈ قدر ایک گھنٹے سے ڈالر مذکورہ سطح سے نیچے آ گیا، جس کے نتیجے میں کاروبار کے اختتام پر ڈالر کے انٹر بینک ریٹ 3.10 روپے کے اضافے سے 236.02 روپے کی نئی بلند ترین سطح پر بند ہوئے۔ اوپن کرنسی مارکیٹ میں ڈالر کی قدر 4 روپے اضافے سے 241 روپے کی بلند ترین سطح پر بند ہوئی۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ ملکی معیشت پر اگرچہ زیادہ تر دباؤ عالمی وجوہات کی وجہ سے ہے، تاہم اس میں ملکی عوامل بھی شامل ہو گئے ہیں۔ مرکزی بینک کا کہنا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ، 15 برسوں کی بلند ترین مہنگائی، زر مبادلہ میں کمی، روپے کی قدر میں کمی اور ہمارے بین الاقوامی بانڈز کے پریشان کن حد تک بڑھ جانے والے منافع اس طوفان کی نشاندہی کرتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اس ہفتے دوسری بار کورونا ٹیسٹ منفی آنے پر تمام احتیاطی تدابیر ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق 89 سالہ امریکی صدر جو بائیڈن ایک ہفتے قبل کورونا میں مبتلا ہو گئے تھے اور تمام مصروفیات منسوخ کر کے خود کو قرنطینہ کر لیا تھا۔ امریکی صدر ڈاکٹرز کی ایک ٹیم کی نگرانی میں زیر علاج رہے اور اینٹی وائرس کا کورس بھی مکمل کیا، جس کے بعد رواں ہفتے 2 بار کورونا ٹیسٹ کرائے گئے جو منفی آئے۔ 2 بار کورونا ٹیسٹ منفی آنے پر امریکی صدر کے ڈاکٹر نے احتیاطی تدابیر ختم کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ 1-2 روز آرام کے بعد اپنی سرگرمیاں دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے صحت یاب ہونے کی خبر ٹویٹر پر شیئر کی اور اپنے معالجین کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ خیال رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کو قرنطینہ کے دوران جسم میں آکسیجن کا لیول برقرار رکھنے کے لیے دن میں 2-3 بار مصنوعی طریقے سے آکسیجن فراہم کی جا رہی تھی۔ شاجی آٹو کیئر، فارن اینڈ ڈومیسٹک کارز اینڈ SUVs کی کمپلیٹ آٹو ریپیئر کے لیے تشریف لائیں۔ ایڈریس 25 بروک اسٹریٹ، جرسی سٹی 07302۔ کانٹیکٹ نمبر 201-240-0037 347-759-7797۔